بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل، وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وما نرسل المرسلین إلا مبشرین ومنذرین، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، جو میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 56 تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو الا مگر مبشرین و منذرین۔ رسولوں کی بعثت کا ایک ہی مقصد ہے، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے کے لیے رسول آتے ہیں اور ڈرانے کے لیے رسول آتے ہیں۔ یہ دو کام کرنے کے لیے آتے ہیں بھائی۔ ایک اور مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، میں نے رسولوں کو بھیجا ہے، اتنے زیادہ رسولوں کو۔ ان کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور لوگوں کو ڈرائیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ کل قیامت والے دن لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہ جائے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا،
اس لیے میں نے دلیل نہیں چھوڑی، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالی غالب حکمت والا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے سورہ نساء آیت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اللہ پاک فرماتے ہیں لو پھر آ گیا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اور پھر اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے پہلے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اس قرآن سے پہلے نا کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اماما و رحمہ، وہ رہنمائی بھی کرتی تھی اور وہ رحمت بھی تھی۔ لیکن اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب قرآن مجید انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا ہے، مصدق لما بین یدیہ، جو پہلی کتابیں ہیں، مصدق لسانا عربیا، یہ عربی زبان میں ہے، تصدیق کرتی ہے تورات اور انجیل کی یہ کتاب۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہے لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو یہ قرآن ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات ان ساری آیتوں سے یہ سمجھ آئی کہ جتنے رسول آئے ہیں وہ خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ بھائی یہ کس بات کی خوشخبری ہے، کس بات کا ڈراوا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں بتایا ہے، سورہ شورى میں اللہ پاک نے بتایا ہے۔ اللہ پاک بتاتے ہیں دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو بڑے فرقے ہیں، بڑی جماعتیں، بڑے گروہ ہیں، لیکن آخرت میں نا مرنے کے بعد صرف دو گروپ ہونے ہیں، صرف دو گروپ، صرف دو پارٹیاں، صرف دو فرقے، صرف دو مسلک ہوں گے۔ بھائی صرف دو مسلک رہ جائیں گے مرنے کے بعد۔ وہ کون سی دو پارٹیاں ہوں گی؟ اللہ کہتے ہیں فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، ایک پارٹی جنت میں جائے گی اور ایک پارٹی جہنم میں جائے گی۔ پوری اولاد آدم کی صرف دو پارٹیاں ہوں گی، تقسیم صرف دو پر ہوگی۔ یہاں تو بڑیاں تقسیمیں ہیں، ارائی ہیں، جاٹ ہیں، راجپوت ہیں، جناب مغل ہیں، فلان ہیں، لیکن وہاں جا کے نا صرف دو پہ تقسیم ہونی میرے بھائیوں، ایک گروہ جنت والا اور ایک گروہ جہنم والا۔ تو نبی آتے رہے اسی کے بارے میں خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، امام الانبیاء آئے اسی کے بارے میں خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ قرآن نازل ہوا جہنم سے ڈرانے کے لیے اور جنت کی خوشخبری دینے کے لیے۔ بھائی اللہ پاک نے انسانوں کے ہمیشہ رہنے کے لیے دو گھر بنائے، دو گھر، اصلی اور حقیقی گھر۔ بھائی یہاں ہم نے نہیں بیٹھے رہنا، یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے۔ یہاں کا دکھ بھی عارضی ہے، یہاں کا سکھ بھی عارضی ہے، یہاں کی جوانی بھی عارضی ہے، یہاں کا بڑھاپا بھی عارضی ہے، یہاں کا مکان بھی عارضی ہے، یہاں کی دکان بھی عارضی ہے۔ میرے بھائیوں ہم سب نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، اور جہاں ہم نے جانا ہے نا، جہاں ہم نے جانا ہے وہاں پر ہمارے اصلی گھر ہیں، اصلی گھر، اور اصلی اور حقیقی گھر یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ یہ دو ہی گھر ہیں میرے بھائی۔ اللہ پاک نے نا ان دونوں گھروں کی تخلیق کی، توجہ کرنا، اللہ پاک نے جنت بھی بنائی اور دوزخ بھی بنائی۔ اور اللہ نے جبریل سے کہا جبریل میں نے اولاد آدم کے رہنے کے لیے دو گھر بنائے، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ کیسے گھر ہیں۔ جبریل گئے،
اسٹڈی کرنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے دونوں گھروں کا، جنت کا اور دوزخ کا۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت میں دودھ اور شہد کی نہروں کو دیکھا، جنت میں حور اور غلمان کو دیکھا، سونے اور چاندی کے گھروں کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد جہنم میں گئے، جہنم کی آگ کو دیکھا، جہنم کی سزاؤں کو دیکھا، جہنم کے سانپوں کو دیکھا، وہاں کے عذابوں کو دیکھا۔ جبریل اللہ کے پاس آ کے کہتے ہیں یا اللہ جہنم بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، جہنم میں تو کوئی نہیں جائے گا۔ اپنے بنو ہاتھ لائے، جہنم میں تو کوئی نہیں جائے گا، یا اللہ جہنم بنانی نہیں تھی، جنت ہی کافی تھی، سب لوگ جنت میں جائیں گے، بھلا اتنی عیش آرام سکون چھوڑ کے جہنم کی آگ میں بدسکونی میں کون جاتا ہے؟ بھلا کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اللہ پاک نے نا توجہ میری طرف ہو تو ایک باڑ لگا دی جنت کے ارد گرد اور ایک باڑ لگا دی جہنم کے ارد گرد۔ جنت کے ارد گرد جو باڑ تھی نا وہ دنیا میں رہ کے مشکلات سہنے کی باڑ، وہ دنیا میں رہ کے اپنی مرضی مٹا کے اللہ کی مرضی اختیار کرنے کی باڑ، اپنی خواہشات کی قربانی دینے کی باڑ۔ صبح اٹھنے کو دل تو نہیں کرتا لیکن نیند کو قربان کرنے کی باڑ۔ اے جناب والا دنیا میں گناہوں کو چھوڑنے کی باڑ، یہ جنت کے ارد گرد لگا دی، اور جہنم کے ارد گرد جو باڑ لگائی نا وہ خواہشات کی، دنیا کی تزیین و آرائش کی، آرام دنیا کے آرام اور سکون کی، اور دنیا میں گناہوں کی اور بدکاریوں اور برائیوں اور جھوٹ اور فریب کی، یہ ساری باڑ کس کے ارد گرد لگا دی؟ جہنم کے ارد گرد۔ اللہ نے کہا جبریل کو اب جاؤ، ادھر توجہ کرو، میری طرف دیکھو، سونا نہیں بھائی، سونا منع ہے، توجہ کرو، تو اب جاؤ۔ جبریل دوبارہ گئے، جبریل دوبارہ گئے، آ کے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ جو میں جنت کے ارد گرد باڑ دیکھی ہے اور جو جہنم کے ارد گرد باڑ دیکھی ہے، جو میں نے انسانوں کو دیکھا ہے، اولاد آدم کا میں نے مطالعہ کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایک بندہ بھی جنت میں جائے، کیونکہ یہ تو سارے خواہشات کے پیروکار ہیں، جھوٹ، فریب، وعدہ خلافی، بددیانتی، بے ایمانی۔ اللہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک بندہ بھی جنت میں جائے گا۔ اب اللہ کی بات سناؤں، ذرا توجہ کرنا، ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں جانا آسان کام ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں جانا آسان کام ہے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کی طرح ابھی تم پر تو دین کی خاطر مشکلات آئی نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تنگیوں اور تکلیفوں نے ان کو آ کے گھیر لیا، وَزُلْزِلُوا، ان کو اچھی طرح ہلایا گیا، اچھی طرح جھنجھوڑا گیا، اتنی تکلیفیں، اتنے دکھ، اتنی پریشانیاں ان پر آئیں، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھا، والذین آمنوا معہ، ایمان والے پکار اٹھے،
मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। अला इन्ना नसरल्लाह करीब, खबरदार अल्लाह की मदद करीब है। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने एक ऐसा बंदा पेश किया जाएगा जिसने सारी जिंदगी जिसने कभी दुख नहीं देखा, कभी तकलीफ नहीं देखी, सुकून की जिंदगी गुजार के गया, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार के गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को कहेंगे इसको एक जहन्नम का चक्कर लगवा के लाओ। जहन्नम का चक्कर लगवाने के बाद जब अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा, अल्लाह उस सारी जिंदगी को सुकून से गुजारने वाले को पूछेंगे बता तूने कभी जिंदगी में कोई सुकून देखा है। जहन्नम के एक चक्कर से चकरा जाएगा और कहेगा या अल्लाह मैंने तो जिंदगी में कभी कोई सुकून नाम की चीज देखी ही नहीं है, कभी ऐश देखी ही नहीं है, कभी आसानी देखी ही नहीं है। इस कदर जहन्नम सख्त है और जन्नत इस कदर आला है, इस कदर आला है। नबी पाक ने फरमाया सारी जिंदगी बीमारियों में बसर करने वाला, सारी जिंदगी बदसुकूनी से बसर करने वाला, सारी जिंदगी फक्र फाके से गुजारने वाला, सारी जिंदगी टेंशनों से गुजारने वाला, जन्नत का एक चक्कर लगवा के अल्लाह के सामने लाया जाएगा। अल्लाह पूछेंगे बता तूने जिंदगी में कभी कोई गम देखा है। जन्नत के एक चक्कर से दुनिया के सारे गम भूल जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। मेरे मोहतरम भाइयों, इसीलिए तो अल्लाह पाक ने कुरान में क्या ही खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया है। ये मेरे सामने सूरह मोहम्मद खुली हुई है और 26वां सिपारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकूना, मिसाल उस जन्नत की जिसका वादा किया गया है परहेजगारों से। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, उस जन्नत में पानी की नहरें होंगी जो कभी खराब नहीं होगा। व अनहारुम मिन लबनिन, और उसमें दूध की नहरें होंगी। लम यतगय्यर तअमुहु, जिसका कभी जायका खराब नहीं होगा। व अनहारुम मिन खमरिन, और शराब की नहरें होंगी। लज्जतिल शारिबीना, पीने वालों के लिए लज्जत होगी। व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, डब्बों में शहद नहीं होगा बल्कि अल्लाह कहते हैं नहरों में शहद होगा। वलहुम फीहा मिन कुल्लि समराति व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, उनको अल्लाह की तरफ से हर किस्म के फल मिलेंगे और उनको रब की तरफ से बख्शिश का ऐलान मिलेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, इसीलिए अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। ओ दुनिया के लोगों, ओ मेहनतें करने वालों, मेहनत करनी है तो जन्नत की मेहनत करो। ये भी कोई जवानी है जिस पर बुढ़ापा आ जाए, उस जवानी के लिए मेहनत करो जिस पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। ये भी कोई मकान है जो अपने से छिन जाए, जिस
اس گھر سے میرا جنازہ اٹھا کے نکال دیا جائے، یہ بھی کوئی گھر ہے، اس گھر کے لیے کوشش کرو جو ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وسیقہ چلائے جائیں گے الذین اتقوا پرہیزگار الی الجنتی جنت کی طرف زمارہ گروہ در گروہ حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، خوش ہو جاؤ، طب تم کا میں نا خوش ہو جاؤ، فادخلوها اج داخل ہو جاؤ، خالدین اب تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے آپ کے اور میرے آقا و مولا پیر و مرشد رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ۔ اولیاء پر جنت حرام ہے، اتقیاء پر جنت حرام ہے، انبیاء پر جنت حرام ہے، جب تک کہ آپ کے اور میرے آقا جنت میں نہ چلے جائیں۔ دروازہ جنت کا امام الانبیاء نے کھلوانا ہے، بہشتی دروازہ کس نے کھلوانا ہے؟ امام الانبیاء نے کھلوانا ہے۔ بہشتی دروازہ، دنیا کا بہشتی دروازہ جو پاک پتن میں بنا رکھا ہے لوگوں نے، اس کو بھنگی اور چرسی کھولتے ہیں اور داخل بھی اس میں سے بھنگی اور چرسی ہوتے ہیں، لیکن جو اصلی بہشتی دروازہ ہے اس کو امام الانبیاء نے کھلوانا ہے، اس کو امام الانبیاء نے کھلوانا ہے، اس کو میرے پیر و مرشد نے کھلوانا ہے، اور اس سے متقین نے داخل ہونا ہے۔ اور جب متقین نے داخل ہونا ہے آسمان سے آواز آنی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ آج تم میزبان ہو، غفور الرحیم تمہارا تم مہمان ہو، غفور الرحیم تمہارا میزبان ہے۔ آج تمہیں وہ ملے گا جو تم پسند کرو گے، اور جو مانگو گے منہ مانگی چیزیں ملیں گی۔ بلکہ ایک اور مقام سورہ سجدہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ کسی جان کو معلوم نہیں ہے ما اخفی لہم من قرۃ اعین اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اور بھائی دنیا میں 3 لڑائیاں ہیں میرے بھائیوں، 3۔ ایک زر کی لڑائی ہے، ایک زن کی لڑائی ہے، ایک زمین کی لڑائی ہے۔ پیسے دی لڑائی، زنانی دی لڑائی، زمین دی لڑائی۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں تم مجھے راضی کر کے آ، یہ تینوں چیزیں تجھے کھلی عطا کروں گا۔
قرآن سناتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں ان کی شادیاں کروں گا موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور کأمثال اللؤلؤ مکنون. اللہ کہتے ہیں حوریں ایسی ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ایک عورت اگر اپنا دوپٹہ زمین پر پھینک دے تو پوری دنیا کی دولت ملا کے اس دوپٹے کی قیمت کا مقابلہ نہ کر سکے. اس قدر زیادہ قیمتی دوپٹہ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں اعلان ہوگا، آواز آئے گی، توجہ کرنا، اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، او جنت والو اب تم ہمیشہ رہو گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. او جنت والو ہمیشہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. او جنت والو تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ونودو ونودو. ہائے ہائے ہائے، قرآن والے بولے ہو ذرا، جنہاں دے اندر قرآن ہے نا، اندر اندر وہ بولنا ذرا، بڑی مہربانی. ونودو اعلان کیے جائیں گے، ان کو پکارا جائے گا، ان تلکم الجنت التی، یہ ہے وہ جنت اورثتموہا جس کا میں نے تمہیں وارث بنایا ہے. بما کنتم تعملون، بما کنتم، دنیا میں جو مشقتیں اٹھاتے رہے ہو نا. اچھا پہلا اعلان یہ ہوگا، اللہ پاک کی طرف سے دوسرا اعلان ہوگا، او جنت والو کیا راضی ہو کہ نہیں ہو راضی؟ راضی ہو کہ نہیں ہو راضی؟ میری مہمانی پہ راضی ہو کہ نہیں؟ سارے کہیں گے یا اللہ راضی راضی ہیں، اللہ کوئی کمی نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے پھر بولو کوئی کمی ہے؟ یا اللہ کوئی کمی نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے اب میں آپ کو ایک نعمت دینے لگا ہوں، اور وہ نعمت یہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، نعمت یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. جب جنتی اس نعمت کو پائیں گے اور محسوس کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت یہ ہے. وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اب ہمیشہ تم پہ راضی رہے گا. اللہ تم پہ اکبر، اکبر کا معنی سب سے بڑی، سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. اللہ جتنے نوجوان، جتنے بوڑھے، جتنے بچے، جتنی عورتیں آئیں، اللہ تو سب پہ راضی ہو جا. میرے محترم بھائیو، پھر آخری نعمت، سب سے آخری نعمت، جس نعمت کا بدل کوئی نہیں، جس نعمت کو پانے کے لیے حضرت موسیٰ تڑپتے رہے، حضرت امام الانبیاء تڑپتے رہے. توجہ کرنا، وہ سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے؟ جنتی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ نعمت پا کے ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے. وہ کون سی نعمت ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ. اونچی آواز سے سبحان اللہ کو، بڑی مہربانی.
کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے الی ربہا ناظرہ، اس دن وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، رب کا دیدار عطا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات کو یاد کر لو، ظہیر الدین بابر ایسی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ میں قرآن کی حقیقتیں آپ کو سنا رہا ہوں، قصے اور کہانیاں نہیں سنا رہا۔ اور آپ اپنی آنکھوں سے روز دیکھ رہے ہو کہ یہاں سے دنیا کے لوگ جا رہے ہیں، ایک دن ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ یہ غازی روڈ پہ جو میرا گھر ہے، جو مکان ہے، یہ میرے سے ایک دن چھن جائے گا۔ ایک دن یہاں سے مجھے اٹھا کے اصل منزل کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، ڈھیر دولت بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا دنیا پہ بھی جمایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر دو گھر ہیں بھائی ہمارے اصلی، یہ ہمارا گھر اصلی اور حقیقی نہیں، اصلی ہمارے دو گھر ہیں، فریق فی الجنت و فریق۔ یار ایک اور مقام میں پڑھ کے نا آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایسے سمجھ لو کہ میرے پورے جمعے کا خلاصہ اور نچوڑ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، ہر جان نے، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے کیے ہوئے کا قیامت والے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، نہ کریا کرو، اونچی آواز نہ بولو، قرآن ہے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فازا، سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا، فقد فازا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، یہ دھوکا ہے، دھوکا ہے۔ گھر ہمارے دو ہی ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ یہ دوزخ کون سا مقام ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، جہنمی ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، جہنمی عذاب سہ سہ کے، پریشانیاں سہ سہ کے، دکھ سہ سہ کے، وہ جہنم کے نگہبان کو، جہنم کے دربان کو، جہنم کے چوکیدار کو کہیں گے، لیقضی علینا ربک، اپنے رب کو کہو کہ ہم پر موت ہی ڈال دے، ہمیں موت کی تمنا کریں گے، جہنم میں موت کی تمنا، موت دے دے۔ کالا، کئی سال بعد بولے گا اور کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، مت بولو اب ہمیشہ تم نے یہیں جلنا ہے۔ استغفر اللہ۔ کئی سال کے بعد اب یہ جہنمی دل میں سوچیں گے، اللہ بڑا رحیم ہے، کیوں نہ ہم رب کو پکاریں، یہ آگ میں جلنے والے رب کو پکاریں گے۔ یہ میرے سامنے سورہ مومنون کھلی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر 106 ہے، 18واں سپارہ میرے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالو، جہنمی کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شکوتنا، یا اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، یا اللہ ہم گمراہ تھے، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم گمراہ تھے، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ایک دفعہ اس جہنم سے
ہمیں نکال، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر اللہ ہم دوبارہ ایسے کام کریں تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک جواب کیا دیں گے؟ قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ کہے گا دھتکارے ہو، ذلیل و خوار ہو کے اسی میں رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور میرے ساتھ ہائے ہائے ہائے، اللہم اجرنا من النار، بولو اونچی آواز سے آمین۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ میرے محترم بھائیو، جہنمی آگ میں جل رہے ہوں گے، پھر یکا یک کیا ہوگا؟ آسمان پر بادل آ جائیں گے، بادل چھا جائیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید دنیا میں بادل آتے تھے تو بارش آتی تھی، اب بارش آئے گی، ہمارا کچھ عذاب ہلکا ہو جائے گا، ہماری سزا ہلکی ہو جائے گی، بارش آئے گی، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بادل بالکل جہنم کے اوپر آئیں گے، یہ میرے سامنے سورہ مرسلات ہے، 29واں سپارہ ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا ان بادلوں سے ترمی پھینکے جائیں گے، بشرر آگ کے شعلے، آگ کے شعلے، کالقصر جیسے محل ہوتے ہیں بڑی کوٹھی جتنے، کأنہو جمالات صفر، کأنہو وہ آگ کے انگارے ایسے ہوں گے جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں، جمالات صفر۔ اللہ اکبر، یہ جہنمیوں کی سزا اور بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، اگلی صورت میں دیکھیے اللہ پاک کیا فرماتے، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تو انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، للطاغین مآبا، اللہ کے نافرمانوں کا پکا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہاں 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 1,00,000 سال نہیں، کروڑ سال نہیں، احقابا کئی ہزار سال۔ ہاں عربی میں نا احقاب کہتے ہیں ان گنت لا تعداد سال، احقابا کروڑوں سال اس جہنم میں وہ جلتے رہیں گے، لا یذوقون بردا ولا شرابا، پانی کا ایک گھونٹ بھی وہ اپنی زبان پر ذائقہ چکھ نہیں سکیں گے، لا یذوقون نہیں چکھ سکیں گے، فیہا اس میں، بردن ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ ہی پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا، الا مگر حمیما وغساقا، حمیما وغساقا، میں نے یہی 2 ترجمے کرنے اور اپنی تقریر ختم کرنی ہے، توجہ کرنا میری طرف اللہ کے قرآن سے، حمیما وغساقا، ان کو وہاں پر حمیم ملے گا اور غساق ملے گا۔ حمیم کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی، جب وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے نا، منہ کے قریب، تو منہ کے یہ جو ہونٹ ہے نا اتنے سوج جائیں گے گرم ہونے کی وجہ سے جیسے اونٹ کے ہوتے ہیں، اور جب وہ پئیں گے، ہو سورہ کہف اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يُشْوِي الْوُجُوهَ، اللہ، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر یہ پانی مانگیں گے، یغاسو، ان کو پانی دیا جائے گا، کالمحل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کا پانی، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کا پانی، یشوی الوجوہ، جو چہرے کو جلسا کے رکھ دے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم،
کل محلی یغلی فی البطون، اللہ اکبر، استغفر اللہ، جب وہ پانی پئیں گے تو سارے پیٹ کی آنتڑیاں دبر کے راستے سے نیچے زمین پر گر جائیں گی۔ آپ کہیں گے پھر تو وہ مر جائیں گے، نہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا یموتون فیہا ولا یحییٰ، لا یموتون فیہا، قرآن ہے بھائی، لا یموتون فیہا ولا یحییٰ، نہ وہاں موت ہوگی نہ وہ زندگی ہی ہوگی، نہ وہ زندہ رہیں گے نہ وہ مریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں جب یہ جلد جل جائے گی نا، یہ چمڑی، یہ سکن جل جائے گی، بدلنا جلودا غیرہا، اس کے علاوہ کوئی اور جلد لگا دیں گے۔ یا اللہ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ الا حمیم، حمیم کا معنی کھولتا ہوا پانی۔ غساق کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ جس طرح جنت کے درجے ہیں نا، جنت کے، اسی طرح دوزخ کے بھی درجے۔ سب سے اوپر والے درجے کے جہنمیوں کو آگ لگی اور ان کے خون اور پیپ نکلا، اس سے نیچے والوں کو، اس سے نیچے والوں کو، 7 درجے والوں کی آگ لگنے کی وجہ سے جو خون اور پیپ نکلا وہ جہنم کی تہہ میں کنواں ہے، اس کنویں میں جمع ہو گیا۔ سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ اس کنویں میں جمع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب بھائی یہاں کوئی جانور مر جائے نا، 2-3 دن گزر جائیں، 2-3 دن گزر جائیں تو 1 ایکڑ تک بدبو آتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا غساق کا ایک ڈول، غساق کا ایک ڈول اگر دنیا پر بہا دیا جائے نا تو دنیا کے لوگ اس کی بدبو کی وجہ سے سارے مر جائیں۔ استغفر اللہ۔ اور وہ غساق پینے کو ملے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار۔ میرے بھائیوں، جس کا کھانا اتنا سخت ہے، جس کا پینا اس کا اتنا سخت ہے، اس کی بیڑیاں اور کڑیاں کتنی سخت ہوں گی، اس کی آگ کتنی سخت ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور اللہ کی راہ میں دے کے، صدقہ دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، قو انفسکم، قو انفسکم، قو، میں نے آگے نہیں چلنا، آپ نے بولنا ہے اللہ کی بات تو میں نے آگے چلنا ہے۔ قو انفسکم، سارے بولو، قو انفسکم، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن، ہائے ہائے ہائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہر وقت اللہ سے کہیں، یا دن میں کم از کم 7 مرتبہ تو یار کہا کریں اللہم اجرنی من النار۔ ساری مسجد مل کے بولے گی بھائی یہ دعا میں چاہتا ہوں سب کو یاد ہو جائے۔ اللہم، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے بھائی، اللہم، نہیں جو میں پڑھوں گا آپ وہ پڑھیں گے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، اللہم اجرنی من النار۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، جہنم اللہ سے کہتی ہے یا اللہ اس بندے کو میرے سے دور کر دے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اجرنی کا معنی مجھے بچا، اور اجرنا کا معنی ہوتا ہے ہمیں بچا۔ اجرنی واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اجرنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب جمع کا صیغہ بولنا ہو تو پھر اللہم اجرنا۔ اور پھر جنت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ سے اس کے چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہے نا تو جنت الفردوس کہتی ہے یا اللہ یہ بندہ میرے اندر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم الجنت الفردوس۔ اللہم، ذرا مل کے پڑھے نا یار، اللہم انی، بولو، انی اسألک بوجہک الکریم الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک
بوجہک الکریم الجنت الفردوس۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، ہمارے اصلی اور حقیقی گھر دو ہیں، ان دونوں میں سے اس دنیا میں ہم نے ایک کا انتخاب کر کے جانا ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے غور کیا کرو کہ میں اگر آج مر جاؤں تو کیا میرا انجام کیا ہوگا؟ کیا میں واقعی جنت والے میرے پاس اعمال ہیں، یا مجھے لگتا ہے کہ میں کسی اور طرف جاؤں گا؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں میری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ میں نے پہلے بھی بیان کیا، اب پھر بیان کرتا ہوں، اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں اللہ کی یہ بات بیٹھ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے دنیا میں کیے ہوئے ہر عمل کا تمہیں میں پورا بدلہ دوں گا۔ توفون کا معنی پورا بدلہ، انما بے شک توفون تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، اجورکم تمہارے کاموں کا، یوم القیامہ قیامت والے دن۔ فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی جو زندگی آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ جو دنیا کی زندگی تم دیکھ رہے ہو، الا متاع الغرور، الا مگر متاع الغرور، یہ دھوکے کا۔ یار ایک اور مقام اللہ کے قرآن سے پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، میرے دماغ میں آ گیا، میرا دل کرتا ہے پڑھ دوں۔ یہ میرے سامنے سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان 21واں سپارہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، وخشوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی بھی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بچہ، نہ ہی کوئی بیٹا اپنے ابو کا کوئی کام آ سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، ان بے شک، شک نہ کرنا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زیب و زینت کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں اس کی چمک دمک دیکھ کے اسی میں نہ کھب کے رہ جانا، بلکہ اپنی آخرت کی بھی فکر کرنا، کیونکہ اصلی گھر وہ ہے، یا جنت ہے یا، ہاں بھائی ہم میں سے ہر ایک کے نا دو میں سے ایک گھر میں جانا ہے، یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں بیٹھے رہنا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں کہیں دنیا میں رہ کے نا، دنیا کی بول بالیوں میں کہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ اس لیے یقین رکھو کہ تمہارا دو گھروں میں سے ایک گھر ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، اور جنت بغیر محنت کے نہیں ملنی، جنت بغیر محنت کے، ہاں بغیر محنت کے جنت نہیں ملنی، اور دوزخ تو ہم کما ہی رہے ہیں، وہ تو کر ہی رہے ہیں، وہ تو سارے کام کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جنت کے لیے محنت کرنی ہے، محنت میرے بھائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔